الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صدق الله العظيم. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. حضرات سامعین اکرام، مسلمانوں کے حالات صدیوں سے خراب ہے. ایک لمبی مدت تک وہ دنیا کی بہترین قوم رہے، پھر ان کا پلہ کچھ ہلکا ہوا اور وہ دوسری قوموں کے برابر ہو گئے. پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ بہت سی قوموں سے پیچھے ہو گئے. یہ خام خیالی اور غلط فیصلہ ہوگا کہ ہم اس کی ذمہ داری اسلام پر ڈالیں. مسلمان بلندی کی چوٹیوں پر اس وقت تک تھے جب تک ان کا تعلق اسلام کے ساتھ مضبوط تھا. پھر یہ تعلق کمزور ہوا اور دونوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا تو دھیرے دھیرے پیچھے جانے لگے، اور یہاں تک کہ جو لوگ ان سے منزلوں پیچھے تھے وہ ان سے منزلوں آگے نکل گئے. اس کے صرف دو ہی اسباب ہیں. نمبر ایک، زندگی کے اہم میدانوں میں اسلامی ہدایات کو پوری وضاحت کے ساتھ نہ سمجھنا اور ان کی سنگین خلاف ورزی. نمبر دو، اسلامی حقائق کے اہم معنی و مطالب کو اس طرح الٹ پلٹ کر دینا کہ بہت سی بدعتیں اور خرافات رائج ہو گئے. یہاں تک کہ متقیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کا حصول اس طریقے سے کرنے لگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہی نہیں. دوستوں، جو کچھ صدیوں میں برباد ہوا ہے وہ مہینوں اور برسوں میں تو درست نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کافی لمبی مدت چاہیے، کافی طویل صبر و آزمائش اور جدوجہد چاہیے. دین اپنے عروج کے دور میں دلوں کے نور، عمل کی درستی، عہد و امانت کی پاسداری اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے ساتھ سچائی کی صورت میں نمودار ہوتی ہے. لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نئی نسلیں آتی ہے تو دین کو صرف زبانی جمع خرچ، کم ہمتی، ظاہر داری، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا عنوان بنا لیتی ہے. بسا اوقات دینی رسموں اور روایتوں کو دلوں کی بیماریاں اور ان کی خواہشات و مقاصد کی پردہ پوشی کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے. پہلی صورت میں دین اس کا حقدار ہوتا ہے کہ اس کا بول بالا ہو اور امت اس کی ترقی کرے. دوسری صورت میں زندگی کے فریب کھوتا، فریب کار ظاہری دینداروں کا شکار ہو اور کامیابی سے ناکامی کی طرف پہنچتی ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حال کے بدلنے کا. فیصلہ کن قانون الہی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے. صورتحال کی اصلاح کے لیے ایک مدت چاہیے جس میں سنجیدگی پیدا ہو اور ظلم حق سے، غداری وفاداری سے اور کل ذہنی ذہانت سے بدلے. کسی جاہل کو سمجھانے کے لیے کہ وہ جہالت کا شکار ہے ایک مدت چاہیے، پھر اس جہالت کو چھوڑنے کا عادی بنانے کے لیے ایک مدت چاہیے، پھر ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں لانے کے لیے ایک مدت چاہیے، پھر ماضی سے ملے ہوئے خوف غفلت اور امراض سے نجات پانے کے لیے ایک مدت چاہیے. دوستو، ایک پھلدار درخت کو لگانے، اسے پروان چڑھانے اور اس میں پھل آنے میں کافی وقت لگتا ہے، تو کسی انسان کی تربیت کرنے یا اس کے دین کو زندہ کرنے کے لیے ظاہر ہے بہت وقت چاہیے. لیکن دین کے مخلص داعیوں کو یہ بوجھ اٹھانا ہی پڑتا ہے اور دین کے مقام اس بوجھ کو اٹھاتے ہی ہیں. باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے. حاضرین مجلس، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں اور اعمال صالح کی دعوت دیں اور سیدھا راستہ دکھائیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی بات کو تسلیم کیا، آپ کی ہدایت پر چلتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مدد و نصرت کو شامل کیا. انہوں کو یہ دین بہت محنت اور مشقت کے بعد ملا، کما حقہ، انہوں نے اس دین کی قدر کی. اور آگے یہ دین جب ہمارے پاس آیا ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں، ہمیں اس کے احکامات پر چلنے کا شوق نہیں. ہم روزہ، نماز، زکات اور دوسرے دینی کاموں سے دور، بے پہرا اور ناشنا ہیں. دوستوں، اسی لیے آج مسلمانوں پہ حالات آتے ہیں. قرآن کریم نے ہر قدم پر مسلمانوں کی اور انسانیت کی رہبری کی ہے، مگر آج اس سے دور گیروں کا دل میں بسے ہوئے ہیں
खुदा का खौफ दिल से निकाल चुके हैं, इसीलिए सारे जहां में आज मुसलमानों पर हालात आते हैं, ना हमारे दिल में खुदा का खौफ है, न उस पर यकीन, हमारी सारी नजरें जाहिरी असबाब पर है, इसीलिए सारे जहां में आज मुसलमान परेशान है। ए मुसलमानों, खुदा का खौफ दिल में बिठाओ, खुदा पर यकीन कामिल रखो, नमाज और सब्र के जरिए खुदा से मदद तलब करो। ये दो बड़े हथियार मुसलमानों के लिए कुरान ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, के नमाज के हर वक्त खुदा को याद करते रहो, इत्मीनान कल्ब हासिल होगा। आज मुसलमान की जिंदगी परेशान नजर आती है, इसलिए कि मुसलमान खुदा को भूल चुका है और उसकी याद से दूर हो चुका है। कुरान ऐलान करता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि मुझे याद करते रहो, मेरा शुक्र करते रहो, मेरी नाफरमानी मत करो, जहां कहीं भी रहो खुदा की याद से दिल ताज़ा रखो, माशरे में इस्लाह की फिक्र करो, वरना ये दीन किसी का मुहताज नहीं। अगर हम इस दीन पे नहीं चलेंगे, इसके अहकामात को पूरा नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइन ततवल्लू यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कि हम दूसरी कौम को पैदा कर देंगे जो तुमसे बेहतर होगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने दीन को मजबूत करें, अपने ईमान पे जमे रहें और गुनाहों से माफी मांगे और अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला हम सब कुरान और सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। मैं इसी शेर के साथ अपनी तकरीर पूरी करता हूँ। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनाज दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनाज